بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایف جی آئی ریجنل آفس چکلالہ کی جانب سے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ مخاطب ہوں۔ والدین اور طلباء کے لیے ہدایات ہیں۔ یہ آن لائن فیس جمع کروانے کے حوالے سے بینک الفلاح کی ایپ یوز کریں گے یا اس کا کیا طریقہ کار ہوگا کہ ہم بچوں کو کس طریقے سے کہیں گے کہ بچے اپنی فیسیں جمع کروائیں۔ یہ آپ کے سامنے ایک پمفلٹ شو ہو رہا ہوگا، یہ میں ویڈیو میں آپ کو شو کروا رہا ہوں۔ اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ ڈائریکٹر جنرل ایف جی آئی کی ہدایات کے مطابق فیس کی ادائیگی کا نظام مکمل طور پر آن لائن کر دیا گیا ہے۔ اس ضمن میں بینک الفلاح کے ذریعے فیس جمع کرانے کا طریقہ درج ہے۔ تو یہ کچھ ہدایات ہیں جن میں سے پہلے نمبر پہ ہے، ادارے کی طرف سے فراہم کردہ چالان فارم پر اپنی مخصوص آئی ڈی نمبر کو ذہن نشین کر لیں۔ یہ آپ کی مستقل آئی ڈی ہے جو فیس جمع کرواتے وقت درکار ہوگی۔ یہ ہدایات ہیں طلباء کے لیے، ان کے والدین کے لیے۔ ایک آئی ڈی جو ہوگی وہ آپ کے ادارہ کی طرف سے، آپ کے اسکول کالج کی طرف سے ایک آپ کو آئی ڈی دی جائے گی، آئی ڈی نمبر دیا جائے گا۔ اس آئی ڈی نمبر کو آپ نے سیو کرنا ہے، اسی کے ذریعے آپ کا چالان فارم آپ کے سامنے شو ہو جائے گا۔ اس کی فیس جو آپ نے فیس آپ کی ہوگی وہ اس میں شو ہو جائے گی۔ وہ آئی ڈی نمبر آپ نے کوئی مسٹیک نہیں کرنی، یعنی اگر اس میں آئی ڈی اگر ہے 25320 ہے تو آپ نے 2520 نہیں کر دینا، یا اس میں ایک اور ہندسہ جو الفابیٹیکلی کوئی ورڈ اگر ہوگا تو وہ آپ نے ایز اٹ از اس کو سیو کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے فیس کی ادائیگی سہ-ماہی 3 منتھ جو ہے وہ بنیادوں پر ہوگی۔ فیس صرف اور صرف آن لائن ہوگی۔ فیس کیش کی صورت میں وصول نہیں کی جائے گی، یعنی جو والدین ہیں، پہلے وہ کیا ہوتا رہا ہے کہ والدین اپنے بچوں کی فیس ٹیچر کے حوالے کرتے رہے، اور تو اب یہ طریقہ کار نہیں ہوگا، یعنی نہ کلرک اور نہ ہی جو اسکول کا کوئی بھی ٹیچر آپ سے فیس وصول نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ یہ دوسری ہدایات ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہے فیس کو جمع کروانے کے لیے آپ کو بینک یا ادارے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی نہ اسکول آنے کی ضرورت ہے، نہ ہی آپ کو کسی بینک الفلاح کی کسی بھی برانچ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ درج ذیل طریقوں سے فیس جمع کروا سکتے ہیں۔ اچھا، فیس جمع کروانے کے کچھ یہ بھی 4 پوائنٹس ہیں، یہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور اس کو وضاحت کر دیتا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے۔ لکھا ہوا ہے، پہلا پوائنٹ ہے، اگر آپ کا اکاؤنٹ الفلاح بینک میں ہے یا کریڈٹ کارڈ ہے تو فیس کے آپشن پر جا کر اسکول کا نام لکھ کر چالان فارم پر دی گئی ہدایات میں مخصوص آئی ڈی نمبر ڈالیں گے، جو آئی ڈی آپ کو دی جائے گی، جو کہ ٹیچر آپ کو دے دے گا یا اسکول کا کوئی بھی نمائندہ آپ کو بتائے گا یہ آپ کا آئی ڈی نمبر ہے، ٹھیک ہے۔ تفصیلات کو چیک کرنے کے بعد فیس ادا ہوگی۔ یہ پہلا ہے کریڈٹ کارڈ کے ذریعے یا آپ کا اکاؤنٹ ہوگا بینک الفلاح میں، اگر کسی کا بنا ہوا ہے والدین میں سے تو یہ اس صورت میں ہو سکتا ہے، یا ان کے پاس کریڈٹ کارڈ ہے تو وہ آن لائن اس فیس کے آپشن میں جا کے بچے کی فیس جمع کروا سکتے ہیں۔ دوسرا طریقہ ہے کہ اگر آپ کا اکاؤنٹ الفلاح بینک میں نہیں ہے تو آپ موبائل فون میں الفا ایپ کو انسٹال کریں، ٹھیک ہے، اور الفا والیٹ کو ایکٹیویٹ کر کے اس سے فیس جمع کروا سکتے ہیں۔ یعنی یہ ہے کہ آپ کو والیٹ ایک دیا جاتا ہے، جیسے ایزی پیسہ ایپ ہے، اس میں بھی ایک والیٹ ہوتا ہے، یعنی آپ کی کیش یعنی آپ کی کچھ اماؤنٹ ہے جو کہ آپ نے سیو کر کے رکھی ہوئی ہے اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں، تو وہ سمجھ لیں کہ یہ ویسے ہی الفا کی جو اپلیکیشن ہے وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس میں
پلے اسٹور سے، تو وہاں پہ آپ نے ایکٹیو کر لینا ہے۔ اس کو کیسے ایکٹیو کرنا ہے، بس اس میں جیسے کہ ایزی پیسہ سے ٹرانسفر کرتے ہیں کسی بھی جگہ پہ، کسی بھی جائز کیش پہ ٹرانسفر کرتے ہیں، اگر تو اکاؤنٹ بنا ہوا ہے تو پھر تو ایزیلی آپ کا جو ہے یہ اماؤنٹ وہاں پہ والیٹ میں رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہاں سے پھر آپ فیس جمع کروائیں گے، یعنی آپ نے کسی بھی صورت میں کیش کہیں دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس آپشن پہ ہم آئیں گے جو کیش دینے کی جہاں آپ کو ضرورت آئے گی، لیکن یہ پہلے آپ سن لیں کہ آپ کو اگر آپ نے بینک الفلاح کے موبائل جو اپلیکیشن ہے اس میں پیمنٹ اگر رکھی ہوئی ہے تو وہیں سے آپ فیس جمع کروا دیں گے۔ یہ الفلاح جو بینک ہے انہوں نے آپ سے کوئی کیش وصول نہیں کرنا، نہ ہی ٹیچر نے، نہ ہی کلرک نے، نہ ہی کسی اور نے، ٹھیک ہے۔ تیسرے پوائنٹ پہ آتے ہیں، آپ بینک کی طرف سے مخصوص کردہ ریٹیلر شاپ پر جا کر بھی فیس جمع کروا سکتے ہیں۔ ریٹیلر شاپ تو آپ نے دیکھی ہوں گی، جیسے کہ ایزی پیسہ کی، جائز کیش کی ریٹیلر شاپ ہے، آپ جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ اماؤنٹ ہے سر، یہ میری اماؤنٹ ہے، اس کو نکلوا دیں، تو وہ آپ کو نکال کے دے دیتا ہے اور کچھ چارجز شاید لے لیتا ہے، لیکن آپ سے یہ چارجز وصول نہیں کیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ نے کیا ہے کہ یہ ریٹیلر پہ شاپ پہ جانا ہے تو وہ بتا دیے جائیں گے کہ کون سے ہیں۔ بہرحال ریٹیلر شاپ آپ کو وہاں جا کے آپ نے فیس جمع کروا سکتے ہیں۔ چوتھا جو آپشن ہے وہ تھوڑا مشکل ہے، یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اے ٹی ایم مشینیں جہاں اکثر پڑی ہوتی ہیں وہاں ایک ایسی مشین بھی پڑی ہوتی ہے جہاں پہ آپ کیش مشین میں ڈالتے ہیں تو وہ جمع کر لیتی ہے، اس میں آپ نے اپنا آئی ڈی نمبر جو کہ آپ کا پرماننٹ آئی ڈی نمبر ہوگا وہ آپ ڈالتے ہیں تو سیو ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہے پہلا جو مرحلہ جو آپ کو میں نے بتایا کہ کس طرح آپ نے فیسیں جمع کروانی ہے، اور والدین کے لیے بھی کچھ ہدایات یہ آپ نے اس ایڈ کے ذریعے سے بھی آپ کو معلوم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ ٹائم ابھی چلتے ہیں ایک اور مرحلہ کی طرف۔